ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم صلوات سب سے پہلے اپنے تمام محترم عزاداران سید مظلوم سے بہت معذرت چاہوں گا، چیزیں آج ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں، ہر مجلس میں تاخیر سے پہنچے اور یہاں پہ بھی یہ مجلس میں آ گئے ہیں، یہ خود معجزہ ہے امام حسین کا کہ ان حالات میں بھی کراچی میں مجالس ہو رہی ہیں، اور مجھے تو تعجب ہے کہ جو ہم حالات دیکھ کے آئے ہیں، ہر جگہ مجمع تھا، یہاں پہ بھی پورا ہال بھرا ہوا، یہ واقعاً سید الشہداء کا زندہ معجزہ ہے کہ جناب سید الشہداء کا نام اتنا بلند ہے کہ لوگ عقیدت میں ہر طرف سے آ جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا، یہ ہمارے اختتام میں مجلس بھی ہو چکا ہوتا ہے اس وقت، تو میں یقین مانیے 2 دن سے میری صحت بالکل یعنی خستگی بہت زیادہ ہے، سو نہیں پا رہا، آرام نہیں کر پا رہا ہوں، اور ایک میرا جملہ سوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ کہ محرم میں مجھے آرام بالکل نہیں ملتا لیکن سکون بہت ہے، تو آرام ہو نہ ہو سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جناب سید الشہداء کا لطف و کرم ہے کہ الحمدللہ سکون بہت ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں دعا کے عنوان سے کچھ مطالب اگر سننا چاہیں گے۔ 7 محرم ہو چکی ہے، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں، بے انتہا ممنون ہوں۔ میں اپنی زندگی کے آخری لحظات تک آپ کی محبتوں کا قرض نہیں اتار سکتا جتنی آپ نے مجھے محبتیں دی ہیں۔ تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں، انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا دیتی ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو، دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ سے کچھ کہہ کے جاتا ہے۔ سننا چاہیں گے کیا کہتا ہے؟ تو آپ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں نا تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ، میں حقیر تھا تو نے عزت دے دی۔
میں فنا ہونے والا تھا، تو نے مجھے بقا دے دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے، تو نے مجھے اللہ کا بنا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے نا تو کئی چیزیں، کہا مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی، تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مجھ میں برکت دے دی. مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب راہ خدا میں کچھ دو، جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو. گلا میرا اذیت تو نہیں کر رہا آپ کو؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو. راہ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے تمہارا، آخرت میں تمہیں ملے گا. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. بھئی آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے، تو مجھے کئی شہروں سے لوگ کہتے ہیں مولانا کئی مرتبہ ہمیں جملہ سوچنا پڑتا ہے، کراچی والے جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دو افراد سفر میں ہیں، مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کا سفر ہے، کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں. تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہیں مجھے دے دیجئے، اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا. اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے، نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا، نہ یہ ساری زحمتیں اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا. مولا فرما رہے ہیں جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا، تمہارا ہی رہتا ہے. جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں، آخرت میں تمہیں ہی پلٹ کے آ جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگو تو راہ خدا میں کچھ دو. کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس لیے بے شک پیچھے کر دیں، اس طرح سے کہہ رہے ہیں میری طرف تو ہے. نظر آ کل بھی جو میں اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ہمارا تو یہی حال ہے نا، دیوار آ جائے، عربی میں کہتے ہیں حائل، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حائل. تو اب یہ عربی کا لفظ ہے، حائل اگر آ جائے تو جماعت ٹوٹ جاتی ہے. حائل ہونا مردوں کی جماعت ٹوٹ جاتی ہے، خواتین کا پھر بھی اتصال ہو جاتا. تو حائل نہیں ہونا چاہیے. ہم حائل کے پار نہیں دیکھ پاتے، یہ دیوار حائل ہے. مجھے دیوار کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا، خود بتا رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم حائل کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے. کہیں پہ بھی کوئی چیز حائل آ جائے، حتیٰ دیوار نہ ہو پردہ ہو، حائل کے پیچھے نظر نہیں آتا. حائل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں حائل کے پیچھے نظر نہ آئے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. ایک اور جملہ، نام نہ کہلوائیے گا، خدا را پہنچ جائیے گا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے. پہنچ گئے. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کو دیکھے اور کہیں جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے 10,000 افراد کا مولا کون لوگ ہیں؟ کہ خوارج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ جندب خوارج کا ایک بہت بڑا اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. جب وہ آئیں گے نا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے کہا اتنے پہر پہ پہنچیں گے، جندب میرے قتل کے لیے آئیں گے، ان کے 7 افراد سے زیادہ بچیں گے نہیں، میرے 7 سے زیادہ مریں گے نہیں. کہ جندب جنگ دکھاؤں گا، ان تمام خوارج کو مار دوں گا، صرف 7 افراد بچیں گے، بھاگ جائیں گے، باقی سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو جناب امیر صحرا میں بیٹھے ہیں، لشکر سارا خیموں کے اندر ہے، جناب جندب پاس میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں زمین پہ چیونٹیاں ہیں. مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جندب؟ کہا مولا یہ دیکھ رہا تھا کتنی کثیر تعداد میں چیونٹیاں.
اور یہ سوچ رہا تھا کوئی ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ نہیں ہے. مولا نے فرمایا جندب آپ کا مولا نہ صرف تعداد جانتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ. غور فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی واسطہ کسی ایسے کا دیں دعا میں کہ جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے. اگر پڑھوں تو سننا چاہیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی اب جناب امیر نے کہا کس طرح سے مانگو، اور مانگنے کا مولا نے انداز بتایا. ایک آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا پروردگارا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا. غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے خانہ کعبہ کے اندر. پروردگارا میرے گناہ بہت زیادہ، رو رو کے میرے گناہ بہت زیادہ، تو کبھی نہیں معاف کر سکتا. مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. اس نے مڑ کے دیکھا، کس نے کہا؟ دیکھا مولا علی. کہا یا علی ایک تو میں توبہ کر رہا ہوں رو رو کے، اور آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. مولا نے کہا تو نے توحید کا انکار کر دیا. نہیں ہے لوگ کہ تو نے توحید کا انکار کر دیا. کہا یا علی کیسے؟ میں تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے گناہ. کہا جب تو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے گناہ اللہ سے بڑے ہیں، نہیں ہے تو تو نے اللہ کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑی ہے. یوں مانگ پروردگارا میرے گناہ بہت بڑے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی. پروردگارا میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہ مانگو اس طرح سے کہ یقین ہو. اچھا کچھ جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے حرم امام حسین علیہ السلام. جب آپ گنبد کے نیچے کھڑے ہوں تو وہاں دعائیں قبول ہیں. پہلی دفعہ جو جائے اس کی ہر دعا قبول، اور بعد والوں کی پہلی 3 دعائیں. ہر جگہ پہ ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن حرم سید الشہداء میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے. جو مانگو گے عطا ہوگا. تو حرم سید الشہداء میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر کوئی نہ جا سکے، توجہ ہے، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا میں نہیں جا سکتا، تو مولا نے کہا تو کیا ہوا؟ کربلا کا رخ کرو. توجہ، کہاں وضو کرو، زیارت امام حسین پڑھو اور مانگو. کہ مولا حسین کوئی دور ہو یا نزدیک سب کو دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں. اب کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے زیارت کی، یہ جملہ نقل کیا چھٹے امام کا. فرمایا مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. ہر زائر کو، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں زائرین آ رہے ہیں، مولا حسین ہر زائر کو، ہر عزادار کو نام سے، حسب نسب سے، شجرے سے پہچانتے ہیں یہ کون ہے. کسی پہ صرف ایک نظر پڑتی ہے، کسی پہ مولا کی نظر ٹک جاتی ہے. تو کہا مولا نظر کس پہ رکتی ہے؟ اگر سنتے رہیے گا مکمل کر دوں یا تاخیر تو نہیں ہو گئی زیادہ؟ اگر آپ کہیں تو میں یہیں پہ پڑھوں یا بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو کہا کہ مولا دور سے بھی سب کو دیکھتے ہیں، اپنے ہر خادم کو پہچانتے ہیں، ہر عزادار کو. اور کسی نے یہاں تک فرمایا، امام رضا ظاہراً علیہ السلام، ائمہ میں سے کسی کی حدیث ہے ظاہراً 8ویں امام کی، فرماتے ہیں جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں. ہمیں زندہ سمجھ کے آنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب آپ کو پتا ہے نا کتنے حج پہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں، کعبے سے بڑے قریب، خدا سے بڑے دور. اگر جملہ پہنچا سکوں، آپ ہمیشہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پروردگارا قربتاً الی اللہ مانگ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ،
اللہ سے قرب کی خاطر مانگ رہا ہوں، قریب ہونے کی. کچھ مکے میں اللہ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے دور. کچھ کعبے سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے بڑے قریب. کعبے سے قریب نہ ہونا، اللہ سے قریب ہونا. ایک جملہ کہہ دوں، کچھ پیغمبر سے بڑے قریب. بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ تو عزیزان گرامی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جسمانی لحاظ سے قریب ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک صرف روایت پیش کر دوں. کسی نوجوان نے مجھ سے درخواست کی کہ میں نے آپ پتہ نہیں کون سے ملک میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ آپ نے واقعہ سنا ہے تو پیش کر دیں. میں نے کہا ٹھیک. عزیزان گرامی، انسان کبھی بھی معصومین کی بارگاہ میں جائے تو انہیں مردہ سمجھ کے نہ جائے، اور اگر مردہ سمجھتا ہے تو نہ جائے. میں ایک واقعہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ روایت نہیں ہے، آیات ہے قرآن کی. وہ آیت واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا. اس سے پہلے میں ظاہراً پہلی یا دوسری مرتبہ جب حج پہ گیا، سب کو بتا کے گیا، حاجیوں کو جو مومنین ساتھ تھے، کہ بھئی وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جب اندر جانا روضہ رسول پہ ہاتھ نہ لگانا، اشارے سے زیارت پڑھ لینا. ہاتھ لگاؤ گے تو وہ فوراً دھکا دیتے ہیں، روکتے ہیں، اور اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو چھڑی مار دیتے ہیں اور فوراً آواز دیتے بدعت. سارا موڈ آف ہو جاتا ہے، انسان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا، انسان سب کو بتا رہا ہوتا ہے، خود کئی مرتبہ بھول جاتا کہ بھئی یہ روکیں گے. تو میں نے کہیں اب غلطی سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فوراً روکے گا، دھکا بھی دے گا، میں نے جیسے ہی زری یا اس دروازے پہ پہنچا جہاں روضہ مبارک حضرت سرور کائنات، تو بلا اختیار میرا ہاتھ ایک دم سے زری کی طرف بڑھا. جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھے اور چومنے کی کوشش کی، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا مش فائدہ، اس میں کیا فائدہ ہے؟ عربی میں کہنے لگا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اچھا، میں اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا بہت. کہا کلم بات کر، آ جاؤ. شرطوں کو کہنے لگا آ جاؤ. ہم اس سے بحث کرتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ بہت فائدہ. تو میں نے کہا بھئی سن، میں پاکستانی نہیں ہوں، برطانیہ کا پاسپورٹ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارا باپ کون ہے. تو کہنے لگے چلے جاؤ، ہم بحث نہیں کرتے. مجھے پتا تھا اگر میں کہہ دیتا پاکستانی ہوں، انہیں پتا ہوتا کہ ہاں بھئی یہ شیعہ ہونا بھی جرم، پاکستانی ہونا بھی جرم. تو میں نے کہا میں بحث نہیں کرنے آیا، حج پہ آیا ہوں. کہنے لگے اگر تو بحث کرتا نا میں جواب دیتا. میں نے کہا ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، تم جتنا مرضی روک لو، دل سب کے اندر ہے. جسے مرضی تاج پہنا دو، پچھلے والوں کو، اگلے والوں کو، کسی کو بھی عزت نہیں ملتی. عزت ہے محمد و آل محمد کی.